دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار آپ کی ملاقات کسی وشیش ویکتتو سے کراتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ جو مایہ ناز شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب کلیم الحفیظ صاحب۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر، جس کی انٹرنیشنل لیول پر ریپوٹیشن ہے، جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور جس کی بنیاد میں اور جس کی تعمیر میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ رہا ہے، اور لیکن جس کی مکمل تعمیر جس شخصیت نے کی وہ سراج قریشی صاحب۔ لیکن سراج قریشی صاحب اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، اور ان ٹیم میں کلیم الحفیظ صاحب بھی تھے۔ ان کا اسلامی کلچر سینٹر کی تعمیر میں، اسلامی کلچر سینٹر کو تابناک بنانے میں، روشن بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں، اور اس کی امیج کو پوری دنیا میں ایلیویٹ کرنے میں بہت بڑا رول رہا ہے۔ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ بھلے ہی کلیم الحفیظ صاحب کے کچھ موقعوں پر سراج قریشی صاحب کے ساتھ متبھید رہے ہوں، لیکن یہ دونوں ہمیشہ اچھے دوست رہے، اور ان دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے غلط کلام کا استعمال نہیں کیا۔ جنگ ہوئی، لڑائی بھی ہوئی، بحثیں بھی ہوئیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں ہوئی اور تمیز کے دائرے میں ہوئی۔ کلیم الحفیظ صاحب، میں آج آپ کے پاس سوالوں کی بوچھار لے کر آیا ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ سے امید اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک بہت ہی پڑھے لکھے، سمجھدار اور پوری دنیا دیکھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری آرگنائزیشن کو آپ نے ہیڈ کیا ہے۔ آپ نے ابھی بھی بتایا کہ آپ سینسر بورڈ کے ممبر بھی رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت عزت کی بات ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا اسلامک کلچرل سے باقاعدہ طور پر کب جڑے تھے؟ کہ میں 2002 میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے جڑا، کیونکہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک اوپن ایمفی تھیٹر بننا تھا۔ جو لان ہے فرنٹ کا، اور جو بیک لان ہے اس کے بیچ میں جب نیچے اترتے ہیں جو سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ایک معمہ بنی ہوئی تھی، اور جو کسی سے سالو نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں کے انجینئر اس کو سالو نہیں کر پا رہے تھے، خاص طور سے جو آرکیٹیکٹ نے ڈرائنگ بنائی تھی وہ اس کو سالو نہیں کر پا رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ ہمارا یہ پرابلم سالو کر دیجئے۔ تو میں اوپن ایمفی تھیٹر جو اس وقت موجود ہے وہ میں نے بنایا بھی ہے، میں نے ڈیزائن بھی کیا ہے۔ اس میں کچھ ترمیم کرنی پڑی مجھے اوریجنل آرکیٹیکٹ کے ڈیزائن میں، تاکہ وہ مکمل ہو سکے۔ اور پھر میں نے پہلا کام میں صرف 2.5 لاکھ روپے کا کرنے گیا تھا، لیکن میرا کام دیکھتے ہوئے میری کمپنی وہاں پہ اس زمانے میں 68 لاکھ کا کام کمپلیٹ کر کے آئی۔ جو آج آپ کو ڈوم نظر آتی ہے، پوری جو اسٹیئرکیس نظر آتا ہے، اس کی فلورنگ نظر آتی ہے، وہ سب میری کمپنی نے کی ہے۔ اوپر کی ٹائلیں تو ایرانین لگا کے گئے ہیں، لیکن باقی کام میں نے کیا ہے۔ تو تب سے میرا اس سے رشتہ ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے، ظاہر بات ہے جب آپ کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس سے پھر وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے پھر ایشوز سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے مقصد سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے آپ کا، جس انداز میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں چیزوں کو، اس انداز میں سوچتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسلامک سینٹر ہندوستان جیسی فنکشنل ڈیموکریسی میں، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک نمایاں ادارہ ہے، بہت ہی ایک خاص اہمیت کا حامل ادارہ ہے، جس میں حکومت ہند نے زمین بھی لیز پہ دی ہے، 10 لاکھ روپے بلڈنگ بنانے کے لیے بھی دیے، حکومت ہند نے اپنے 2 نامنی بھی رکھے، اس کے علاوہ جو اس کے بانیان ادارہ ہیں وہ اس میں بھی حکومت ہند کے نائب صدر سے، یعنی وائس پریزیڈنٹ سے لے کے، اور کیبنٹ سیکریٹری اس وقت کے یوسف زئی صاحب، جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے، جسٹس ہدایت اللہ، جو وائس پریزیڈنٹ بنے وہ تھے۔ اس کے علاوہ شفیع صاحب، سید شفیع صاحب، وہ چیف ٹاؤن اینڈ کنٹری پلانر تھے۔ تو ہندوستان کی بڑی نمایاں، بہت ہی مایہ ناز ہستیوں نے اس سینٹر کا خواب کی بنیاد رکھی ہے۔ چودھری عارف صاحب بھی، یقیناً چودھری عارف صاحب بھی تھے، مگر میں نے ان 3 نوکرشاہوں کے نام لیے یا ان آفیسرز کے نام لیے جو اس وقت حکومت ہند میں ٹاپ پہ تھے: چیف ٹاؤن اینڈ کنٹری پلانر، کیبنٹ سیکریٹری، اور نائب وزیر اعلیٰ، نائب صدر۔
تو یہ دو تین ایسے جو لوگ تھے اس وقت، باقی لوگ بھی تھے، چودھری عارف صاحب تھے، حکیم عبدالحمید صاحب تھے، یا بدر الدین صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے. تو اس لیے اس کے تھرو، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے تھرو حکومت ہند کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانان ہند کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اس نہج سے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس زاویے سے میں اس کو دیکھتا ہوں. اسی لیے میری جو تمام کوششیں ہیں اور یہ جو میری تمام جو گفتگو ہے، یہ اس درد اور اس کرب کو لے کے ہے. کلیم الحافظ صاحب، یہ بہت بڑی بات آپ نے بتائی کہ اس کی تعمیر میں آپ کا رول ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2002 میں جب آپ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے جڑے، تب اس کی شکل آلموسٹ کھنڈر کے جیسی تھی اور آپ نے اس کی تعمیر شروع کی. اس زمانے میں جیسا کہ لوگوں نے بتایا کہ پیسے کی کمی تھی، پیسہ بالکل نہیں تھا، اور شاید، مجھے نہیں معلوم، یہ آپ بتائیں گے، شاید سراج الدین قریشی صاحب نے 50 لاکھ روپے اپنی طرف سے ڈونیشن دیا تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے نہیں، شاید 51 لاکھ روپے جہاں تک مجھے خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سراج الدین قریشی صاحب کے صدر بننے سے پہلے بھی سراج الدین قریشی صاحب مالی طور پر اور فزیکلی بھی ان کے ساتھ لگ کر موسیٰ رضا صاحب کی بھی مدد کرتے تھے. یہ بات موسیٰ رضا صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھی ہے، اور وہ لیٹر میں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے، جس میں موسیٰ رضا صاحب نے یہ کہا ہے کہ سراج الدین قریشی صدر بننے سے پہلے بھی میری جو ہے تعاون فرماتے تھے. اب آگے بھی انہوں نے یقیناً بہت ہی غیر معمولی کام کیا، اس کو بہت کم وقت میں اس کو مکمل کرایا، اور آج جو بلڈنگ موجود ہے وہ سراج الدین قریشی صاحب کی ایک بڑا کارنامہ ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت کام ہوا، اور ہمیں ان کو بھی، ان کے بھی احسانات کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایکولی، مطلب نہیں، آپ نے ذکر کیا، آپ نے تمام لوگوں کا نام لیا جی ہاں، جو لوگ شامل تھے. اور اس لیے دیکھیے سراج الدین قریشی صاحب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسے مکمل کر کے اسے ادارے کی شکل میں لے آئے، مکمل جو ایک فنکشنل ادارہ ہوتا ہے اس شکل میں لے آئے. اس کے بعد اس میں اور کیا کیا کام ہونے تھے، اس کی کیا اپروچ ہونی تھی، اس کو سوشل اپروچ پہ چلنا چاہا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، اور وہ اس پہ کبھی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن سچی بات یہ کہ اس کو غیر مکمل جو نان کمپلیٹڈ بلڈنگ تھی اس کو سراج صاحب نے کم وقت میں کمپلیٹ کرایا، جی، اور اس کا سارا کریڈٹ سراج صاحب کو جانا چاہیے اور جاتا ہے. جی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کلیم الحفیظ صاحب کہ جو لوگ بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پرانی یادوں کو کریدا جائے، کیونکہ اب معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. جو لوگ کوپ میں گئے اور جن لوگوں نے اس سینٹر کو کورٹ میں گھسیٹا، کیا واقعی اتنا بڑا ریزن، اتنی بڑی وجہ تھی کہ سینٹر کو کورٹ میں گھسیٹا جاتا؟ یہ بات کیا آپس میں بیٹھ کے حل نہیں ہو سکتی تھی؟ بالکل حل ہو سکتی تھی. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگوں میں وہ صبر اور وہ تحمل کا مادہ جاتا رہا ہے. یعنی جن کو ہم سینئر سمجھتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی بیوروکریسی میں یا اپنے پروفیشن میں نکال دی، اور وہ اس ملک کی راجدھانی میں رہتے ہیں. ملک کی راجدھانی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پورا ملک کا عوام راجدھانی کی طرف سر اٹھا کے دیکھتا ہے، اور وہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ وہاں کے جو سینئر لوگ ہیں وہ ہمارے حق میں کچھ فیصلے کریں گے. اب یہاں کے سینئرس لوگ آپس میں اپنے فیصلے بھی نہیں کر پا رہے اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اسکوائر ون وہیں آ گئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جس کو لے کے وہ کورٹ میں گئے تھے، بعد میں دوسرے کورٹ کے تھرو آ کے وہیں اسکوائر ون پہ آ گئے. آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ سپریم باڈی ہے جنرل باڈی. اب جو وہ کورٹ گئے اور کورٹ کے بعد پھر جا کے وہیں بات اسکوائر ون پہ آ گئی، تو ہم نے کیا پایا کیا کھویا؟ یعنی کچھ بھی نہیں. ہم زیرو ہو گئے، اس میں وقت ضائع ہوا. میرا کچھ اور کہنا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ورک تھا، بلڈنگ پورا کرانے کا، اسے کمپلیٹ کرانے کا، اس کو مینٹین کرنے کا، وہ بخوبی کیا سراج صاحب. اس میں کوئی دو رائے نہیں، اچھے سے کیا، بہت بڑھیا کیا. اس کے بعد جو اس ادارے کو جو اپروچ رکھنی تھی، وہ اپروچ کہیں نہ کہیں اس پوری ٹیم کی اپروچ وہ نہیں رہی جو ایک سوشل یا کمیونٹی انسٹیٹیوشن کی رہنی چاہیے.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی کوچنگ کے سلسلے میں کیا اسلامک سینٹر میں پچھلے 20-25 سالوں میں کچھ کام ہوا ہے؟ جیسا کہ مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ وہاں پہ کمپیوٹر کی کلاسز ہوتے تھے اور وہاں پہ IAS کی کوچنگ ہوتی تھی. لائبریری بہت شاندار وہاں پر ہے جہاں پر نایاب کتابیں ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے ہیں. کیا یہ سب ہے وہاں پہ اور ہے تو اور کیا زیادہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو یقیناً ہے اور اس کام کی جتنی بھی ستائش کریں کم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اب ختم پر ہوں میں، کہ یہ جو ابھی ڈبل بینچ کا جو فیصلہ آیا تو ڈبل بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا، جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 75 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہونے کے بعد کوئی بھی ممبر پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے نہیں لڑ سکتا. اب انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ یہ جو پاور ہے وہ پاور ممبران کے ہاتھ میں ہے اور جنرل باڈی کے ہاتھ میں ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا اور اس میں کورٹ کا کوئی دخل نہیں ہوگا. اس فیصلے کو صرف آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ خوش آئند فیصلہ ہے کیونکہ یہ فیصلہ 4000 ممبران کے لیے لڑا گیا تھا اور سراج قریشی صاحب کی اس میں بہت کوششیں رہیں. انہوں نے بہت محنت کی، بہت اسٹرگل کیا اور آخر میں جیت ہوئی اور یہ جیت ممبران کی جیت ہے. اس جیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بہت مدد کرے گا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی، چونکہ انہوں نے جو بنیادی کچھ جو کنفیوژنس سے ان کو دور کیا ہے کہ ہو از سپریم. تو سب سے پہلے تو وہ کلیئرٹی لا دی کورٹ نے کہ بھئی جنرل باڈی سپریم. دوسرا، جو موجودہ کرائسس تھا جو زگ زگ وے میں جا رہا تھا، اس کرائسس کو حل کرنے کا کمپریہنسو فیصلہ ہے. یعنی اس میں اس بات کا بھی فیصلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی MOA میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو SGBM بلا کے آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. SGBM جی ہاں، اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ. دوسرا، اس کے فوراً 1 مہینے بعد آپ کو جو ہے AGM بلانی ہے الیکشن پرپز سے. جی. تیسرا، اور فوراً آبزرور کو کہا گیا کہ آپ اسے جو الیکٹڈ باڈی ہو اس کو آپ ہینڈ اوور کر دیں. تو ایک طرح سے بہت ہی بائنڈنگ ٹائم کے ساتھ یہ ایک فیصلہ ہے. یہ اچھا فیصلہ ہے، اس سے یہ جو کرائسس ہے وہ ختم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹری میں سچا فیصلہ نہیں ہو سکتا. بھئی جب ممبران جو جنرل ممبر ہیں وہی طے کرتے ہیں چیزیں، تو سپریم بھی وہی ہونے چاہیے. سپریم انہیں کو مان بھی لیا گیا. اب جو SGBM میں فیصلہ ہوگا اسی کے اکارڈنگلی الیکشن ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس فیصلے کی جو کلیئرٹی ہے اس سے ادارے کو زیادہ فائدہ ہوگا. اب میرا بالکل آخری یہ سوال ہے کہ خدا کرے کہ یہ خیر خوبی سے 30 تاریخ کو SGBM ہو جائے، پھر AGPM ہو جائے اور پھر فیئر طریقے سے الیکشن ہو جائے اور آپ لوگ جن لوگوں کو بھی جتائیں وہ لوگ جیت کر آئیں. مین ایجنڈا جب آپ لوگ جیت کے آئیں گے یا آپ کی ٹیم جیت کے آئے گی، کچھ خاص ایجنڈے کے بارے میں بتا دیں کہ آپ یہ کام کریں گے. دیکھیے، میرا ایجنڈا یہ ہے، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں 5 سال پہلے کا ایجنڈا ہے یہ. اس کے بعد تو بہت ساری جڑ گئی ہیں باتیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ اس ادارے کو جو اس ادارے کا بننے کا مقصد ہے اس مقصد پہ جس اسپیڈ سے چل رہا ہے اس سے زیادہ تیز اسپیڈ سے چلانا. جی. یہ میرا واحد مقصد ہے کہ اگر میں اس ادارے کو اس کے مقصد پہ چلانے میں میرا تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل سے اسلامک کلچر سینٹر میں شروع سے لے کے آخر تک، یعنی 2002 سے آپ نے شروع کیا اور اب تک کی جتنی بھی صورتحال اور جتنے بھی نشیب فراز سے سینٹر گزرا اور جن مشکلوں سے گزرا اور جو کام ہوا اور جن کے کنٹریبیوشنس رہے، ان تمام چیزوں کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمارے ناظرین کو اور ہمارے ممبران کو بتایا. اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.